پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ جب یہ میسیجز ملنا شروع ہوئے اور لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہیں جس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ فلاں وقت میں جس طرح آپ نے کہا کہ حج نہیں ہوا، فلاں وقت میں حج نہیں ہوا، اور اس کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ پتہ نہیں یہ حج نہیں ہوگا تو اس سال کیا ہوگا، معاملات کچھ ایسے ہوں گے، اور لوگوں کے جو ذہن میں پریشانیاں ہیں، مسائل، ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے اور اس کے علاوہ حج کے لیے جو ہمارے پاکستان میں سے بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ جو حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں اب وہ حج اس سال نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے جنہوں نے نیت کر رکھی ہے یا انہوں نے کچھ مال اپنا اس نیت سے رکھا ہوا ہے، وہ تھوڑی سی آپ طرف وضاحت فرمائیے۔ آپ کی اصل میں گفتگو میں 3 سوال پوشیدہ ہیں اور میں تینوں سوالوں کا بالترتیب جواب دوں گا۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو خوبصورت تصور عبادت ہے اس میں ایک زاویہ نگاہ ہے، اسے کہتے ہیں عذر شرعی۔ ٹھیک، یعنی جو ارکان اسلام ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی میں حج بھی ہے۔ جی، تو نماز کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو شرع نے اس کو ہر ایک کو کیس ٹو کیس ویری کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے حکم شرعی الگ بیان کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے پورے پیرامیٹرز ہیں جو اسلام نے ذکر کیے، ٹھیک ہے، کہ بھی اگر کوئی بندہ ہے وہ رکوع سجود نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، ہر ایک کو اس کے جو جیسے جیسے اس کے معاملات ہیں اس کے مطابق حکم ہے۔ روزہ ہے، نہیں رکھ سکتا، اب پرابلم ہے تو سردیوں میں جا کے رکھ لے، اگر بالکل طاقت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن ادائیگی سال کے بعد ہے، سال ہونے سے پہلے مال ختم ہو گیا تو اب اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ شریعت نے ہر چیز کے پیرامیٹرز متعین کیے۔ اس میں ایک حکم ہے، حکم عذر شرعی۔ ٹھیک ہے، عذر شرعی ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر جب کوئی عذر آ جائے تو اس کو پھر عذر کی وجہ سے شریعت نے جو پیرامیٹرز بتائے ہیں ہم نے اس کے مطابق دیکھنا ہے۔ اس میں پھر 2 راہیں ہیں، ایک عزیمت کی اور دوسری رخصت کی۔ عزیمت والے تو حق کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، وہ تو آتش نمرود میں بھی کود جاتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں مصلحت کیا ہے اور اس میں پرابلم کیا ہے۔ اور جو رخصت والے ہیں وہ یقیناً شرع کے اسی پیرامیٹرز کے مطابق، اسی باؤنڈری لائن کے مطابق رخصت کو اپناتے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ناظرین کو تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حج ختم نہیں ہوا، حج اس سال بند نہیں ہوا، حج ہوگا لیکن صرف مقامی لوگوں کا۔ بالکل ٹھیک۔ اب مقامی لوگوں کا، اب دیکھیں حج کو اگر کوئی ظالم بادشاہ کسی کو روک دیتا ہے، جیسے کہ یزید کے دور میں منجنیق سے بمباری کی گئی، بیت اللہ کے غلاف کو جلا دیا اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں جا کے اس کی فوج نے 3 دن تک مسجد میں اذان نہ ہونے دی، اپنے گھوڑے باندھ دیے۔ بالکل، تو ایک تو کنڈیشن یہ ہے، مسلمان تذبذب میں مبتلا تھے، اس مقام پر بھی کچھ عزیمت پہ چلے، کچھ رخصت پہ چلے، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ بالکل، اسی طرح مختلف ادوار میں ایسے اوقات بھی آئے جس کی وجہ سے عبادت کو مفقود کیا گیا، تعمیر کے سلسلے میں بھی مفقود کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے ہی اب چونکہ وبائی مرض کے پھیلنے کی وجہ سے گمان غالب ہو چکا ہے اور شرع میں گمان غالب کو عذر کا درجہ دیا جاتا ہے، اس عذر کی وجہ سے فقہا نے یہ قاعدہ مرتب کیا کہ اگر کسی شے پہ گمان غالب ہو تو بہرحال اس میں عذر کو متعین کر دیا جائے گا۔ یہ ہے رخصت والوں کی بات۔ لیکن جو عزیمت پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی وبا ہو، ہم تو اللہ کے اس حکم پہ یقین رکھتے ہیں، مبارکم و ھدی للعالمین، کہ یہ برکت والا بھی ہے اور یہ مرکز ہدایت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، اللہ فرماتا ہے جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا۔ اب وہ عزیمت والے کہتے ہیں ہم اللہ کے امن میں جانا چاہتے ہیں، اگرچہ اس مقام پر ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے رب قدوس کی اس راہ عظیمت پہ چلنے والے ہیں اور ہمیں رب قدوس کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ تو لہذا ہم ان کو بھی، ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو راہ عظیمت پہ جاتے ہیں۔ لیکن فقہا نے تو چونکہ ظاہری اصول کے مطابق فتویٰ مرتب کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو قاعدہ قانون میں نے عرض کیا وہ گمان غالب پر ہے۔ جب کسی بیماری کے بڑھنے کا گمان غالب ہو جائے تو اس کو عذر شرعی کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگوں نے پیسے جوڑ رکھے تھے، ارادہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، اگر تو ایک بندہ حرم پہنچ گیا
کورونا وائرس میں ایسا ہوا، لوگ یہاں سے احرام باندھ کے جہاز پہ بیٹھ کے جدہ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو کہا گیا جی اب آگے نہیں جانے دینا، یہیں سے واپس جائیں۔ اب چونکہ وہ احرام باندھ چکے تھے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں حرم کے حدود کے قریب قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی حلق کروائیں گے، بال اتاریں گے، اور پھر اپنا احرام کھولتے ہوئے سلے ہوئے کپڑے پہن کے واپس آ جائیں گے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ کو ذبح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور اپنا احرام اتار کے سلے کپڑے پہن کے واپس آ گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ تو اس وقت ہے اگر کوئی وہاں پہنچ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی اپنے گھر میں ہے، ارادہ ہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر ہم فسق کا حکم نہیں لگائیں گے، وگرنہ ایک بندہ جس کے پاس حج پہ جانے کے سارے اسباب موجود ہوں، وہ جان کے ڈیلے کرے گا، تاخیر کرے گا، اس کو فاسق کا حکم لگایا گیا کہ وہ فاسق ہے، کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کے ایک حکم فرضیت کی تکمیل میں تاخیر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں بات اور ہے، کیونکہ جو حج کی شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو، بالکل کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، یہ ساری شرائط میں شامل ہے۔ تو اب چونکہ یہ پرابلم ہے کہ اگر ازدحام ہوگا لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ 40 لاکھ ہوں گے تو حج ہوگا، 8 لاکھ کا بھی حج ہو سکتا ہے، 5 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ مقامی لوگ کریں گے اس سال، تو لہذا حج تو ہوگا، یہ عبادت مفقود نہیں ہوئی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اگلے سال کا انتظار کریں، اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں۔ اگر ان کا یعنی پیسے سنبھال کے رکھیں، حج کا ارادہ ہے اور ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ وصیت کر کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے حج نہیں کیا، یقیناً ارادہ ان کا تھا تو فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا، تو سرکار نے ان سے سوال کیا اگر تیری امی پہ قرضہ ہوتا، ان کے فوت ہونے کے بعد تو قرضہ ادا کرتی تو قرضہ ان کا ادا ہو جاتا؟ عرض کیا ہاں پیارے آقا، فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو۔ اللہ مطلب کیا ہے؟ حج تم نے کرنا ہے، بالکل سارے مناسک، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد میں سے اس کی نیت کر کے اپنی والدہ، والد، دادی، دادا، اگر پھر حج بدل کر جو رکھے ہوئے پیسے ہیں حج کی نیت کے، اگر وہ استعمال کر لیتا ہے، مطلب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جب ہوگا حج اور جب پیسے ہوں گے تو میں تب یہ سعادت حاصل کر لوں گا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کو پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے اس نے نیت کر لی ہے، پیسے نکال لی ہیں، تو اس کو وہ حج کے لیے ہی رکھے۔ بہرحال اگر اس کے پیسے اس میں سے خرچ ہوئے ہیں اور اس کو یہ یقین ہے کہ اگلے سال تک پھر میں اتنے کر لوں گا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر ایک چیز ختم ہو جائے، جیسے میں نے زکوٰۃ کا پہلے حکم بتایا کہ وہ صاحب نصاب رہا ہی نہیں تو اب زکوٰۃ کی اس کے اوپر فرضیت کیا ہے، تو اسی طرح اگر یہ پیسے ضائع ہو گئے، تلف ہو گئے، کچھ ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے اس کو کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو اس سال اگر نہیں موقع ملا تو اگلے سال کے لیے رکھے اور حج کی ادائیگی انشاءاللہ وہ اگلے سال کر لے۔